اختیار کرنے سے کفر ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں نالج رکھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اپنے گمان میں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور نہ جانے زندگی کے کون سے حصے میں ہم سے کفر ہو گیا معلوم تک نہیں، زبان سے کفر نکل گیا معلوم تک نہیں. ایسے بھی آدمی کو جانے انجانے میں بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہو سکے تو روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ، نفل نماز ہے، توبہ کی نماز، یہ پڑھ لینا چاہیے کہ اے اللہ اگر دن بھر میں جانے انجانے مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو، کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، اے اللہ اسے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. اور توبہ استغفار کر کے رات کو سوئے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ سویا ہے تو جاگے گا کہ نہیں، یہ سویا ہے تو جاگے گا کہ نہیں، کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے. کسی کو بھی موت، رات کو سوتے کتنے لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، صبح نیند نہیں کھلتی. کتنے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کا کفن دکان میں تیار رکھا ہوا ہے. کتنے لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں کہ کما کر آئیں گے اور وہاں جا کر وہ انتقال کر جا رہے ہیں. کتنے لوگ دوسرے ملک سے کما کے آ رہے ہیں کہ بال بچوں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں گے، اور یہاں آ کے موت کے گھاٹ اتر جا رہے ہیں. کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان کو تر و تازہ کرتا رہے، لوگوں سے معافی تلافی کرتا رہے. اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو میلاد کر لے، دل میں کینہ نہ رکھے، بلکہ جھک جائے، پہلے وہ بات شروع کر دے، کیونکہ جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلندی عطا فرما دے گا. ہمیں غرور میں نہیں، تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، اور دوسروں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہمیشہ اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو تلاش کر کے اس کی معافی تلافی، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. اگر کسی سے غلطی بھی ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی اور وہ عذر لایا آپ کی بارگاہ میں، وہ معافی چاہتا ہے تو فوراً معاف کر دینا چاہیے. کہ فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی جلدی معاف کرو جتنی جلدی تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو. ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہماری غلطی معاف کرے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم بخشے جائیں، جنت میں چلے جائیں، محشر کے میدان سے جلد ہمیں چھٹکارا مل جائے، اللہ کے حبیب کی شفاعت مل جائے، حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام مل جائے، حبیب خدا کے جھنڈے تلے جگہ مل جائے، عرش کا سایہ مل جائے. یہ سب امیدیں ہیں، لہذا تم بھی لوگوں کو معاف کیا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم اتنی جلدی لوگوں کو معاف کرو جتنی جلدی اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو. اور فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو. حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ. کسی کے بال کی کھال نکالنا، کسی کی عزت بگاڑنا، یا کسی کے پچھلے باتوں کو لے کر برائی پھیلاتے رہنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، بڑے سے بڑے عزت دار لوگوں کی عزت کو داغدار کرنا، عیب اچھالنا، یہ سب ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دنیا میں کسی کے ان عیبوں کو اچھالے گا جس عیب سے وہ توبہ کر چکا ہے، جس غلطی اور گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، اور یہ بار بار اسے اس پر شرمندگی دلائے گا یا لوگوں کے بیچ اس کے اس گناہ کا چرچا کرے گا، تو اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا، اسی عیب میں اس کو بھی مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی وعید ہے. ہم لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، عیبیں اچھالتے رہتے ہیں، کسی کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں.
یہ سب بہت بری عادتیں. ایمان والوں کی پہچان یہ ہے جس کو اپنی قبر و حشر بہتر بنانا ہے، جس کو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، جس کو ایمان پر اپنا خاتمہ چاہیے، اس کو اللہ اس کے رسول کی ان فرامین پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ پیارے مسلمانوں، محترم حاضرین، ہماری زندگی اللہ نے جانچ کے لیے پیدا کی، بنائی ہے. قرآن میں نے پڑھی، شروع میں جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہوتا ہے. یہ جانچ ہو رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک دن اللہ کی بارگاہ میں نوٹ ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. جانچ ہو رہی ہے ہماری زندگی کی، ہمارے اعمال کی جانچ ہو رہی ہے. تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو جائے کس کا عمل بہتر ہوتا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا اٹھنا کیسا، ہمارا بیٹھنا کیسا، ہمارا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا کمانا کیسا ہے، ہمارے گفتگو کے انداز کیسے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں، حق حلال کمائی کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، پہننا حلال طریقے کا ہے کہ نہیں، ہماری رسول سے محبت کیسی ہے، قرآن سے محبت کیسی ہے، نماز سے محبت کیسی ہے، دین اسلام سے محبت کیسی ہے. اپنا اپنا جائزہ لے آدمی، اور پھر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، یعنی ابھی محنت کا دن ہے، ابھی کام کرنے کا دن ہے، ابھی جیسا کرو گے ویسا ہی قیامت کے دن بھرو گے. جیسا یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے. جس نے یہاں ببول بویا، جس نے یہاں کانٹے دار درخت بویا، وہ کبھی وہاں پھول نہیں کاٹے گا. جو یہاں جیسا بوئے گا، جیسی کرنی ہوگی، جیسے اخلاق ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے، ویسا وہاں اس کو انعام ملے گا. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، انعام کا دن ہے. اچھوں کو اللہ اپنی رحمت میں رکھے گا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے میں رکھے گا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. محشر کے میدان میں سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ جلال میں ہوگا اور بندوں کا حساب لیا جائے گا. ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پڑھ کے سنانے کو کہا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نعمت کہاں سے حاصل کیا، یہ نعمت کہاں خرچ کیا، اس نعمت پر کیا شکر ادا کیا، کیوں ناشکری کیوں کی، بے صبری کیوں کی، مصیبت پر صبر کیوں نہیں کیا، سب پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ساری تیاری کرنی پڑے گی ابھی دنیا میں. یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے. مصیبتوں پر صبر کرے، کیونکہ مصیبت 4 دن کی، مصیبتوں میں بھی کسی کا احسان نہ لے. صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مصیبتوں پر بھی صبر کرو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی، احسان زندگی بھر کا. مصیبتوں میں بھی کسی کا احسان نہ لے، صبر کرے. دوسروں کو دیکھے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کھانے کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو ایک وقت کا نصیب بھی نہیں ہو پا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں بھیک مانگ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر احسان مانے کہ اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اللہ نے اسے خیر عطا فرمائی، اسے بہتر زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہر وقت شکر کرتا رہے. اللہ کا بھی شکر کرے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں تھینک یو، تھینکس، لوگوں کو تھینکس کہتے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ خیرہ کہیں. جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، بڑے بھائی نے بھلائی کی، ماں باپ نے بھلائی کیا، دوست ساتھی سنگی پڑوسی نے بھلائی کیا، اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں. ہاں خود احسان نہ جتائیں،
دیکھیے ذرا سا میں فرق ہے، خود احسان نہیں جتانا لیکن دوسرے کا احسان ماننا ہے۔ اگر اس نے زندگی کے کسی موڑ میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی کی اور اللہ کا تو بے شمار شکر ادا کریں، لا تعداد شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے رہیں، کبھی ناشکری نافرمانی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مطلب تم میرا ذکر کرو میں تمہیں نعمتیں دوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر فرشتوں میں کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں رحمتیں دے کر یاد کروں گا، اور وشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو، نہ فرمانی نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، ان کے مزار قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتا رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھلاتا پلاتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اور جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو اس کو قبر میں بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسری قرآن پاک ہے، تیسری نیک اولاد ہے۔ صدقہ جاریہ مطلب مسجد بنا دیا اس نے، یا تعمیر ہو رہی تھی اس میں تعاون کر دیا اس نے، مسجد میں صف بچھوا دیا اس نے، مدرسہ بنوا دیا اس نے، مسجد و مدرسے میں تعاون کر دیا اس نے، پانی کا انتظام کر دیا اس نے، جو بھی صدقہ جاریہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ پرانے لوگوں نے کتنا صدقہ جاریہ کیا ہے، کتنی ساری مسجدیں ہمیں بنا کے دیا ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو آباد نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ہمیں قبرستان وقف کر کے دیا ہے، ہم دوسرا وقف کیا کریں گے، اسی کو مسلمان اور کتنے لوگ قبضہ کر رہے ہیں، بیچ کے کھا رہے ہیں، قبرستانوں کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، وہاں جا کے جوا اور تاش کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ۔ قبرستانوں کو وقف کرنا، قبرستان کی زمین وقف کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنوا دینا، کتنے لوگوں نے ہمارے لیے اس محلے اس شہر، بزرگوں نے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے جہاں ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں، مسلمانوں کے بچے عالم بنتے ہیں اور پوری قوم کی رہنمائی کرتے ہیں بچے۔ اگر کوئی عالم نہ بنے یا وہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ علماء کا، عالموں کا احسان ہے، وہ ہمیں حرام حلال کی تمیز سکھاتے ہیں، وہ ہمیں اسلام کے قانون بتاتے ہیں، وہ ہمیں قرآن کے احکام سکھاتے ہیں، وہ ہمیں حدیث کی باتیں بتاتے ہیں۔ کون؟ عالم، علماء، امام، حافظ، ان کا بھی احسان، اور جن لوگوں نے مدرسے بنا دیے جہاں سے ہماری قوم کو عالم اور حافظ مل رہا ہے، ان کا بھی احسان۔ سب صدقہ جاریہ، مدرسے بنوا دینا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کو اگر مال دے تو آپ کی طرف سے ایک مدرسہ بن جائے۔ اللہ نے اگر دیا ہے اور آپ کے محلے میں کوئی اچھا عظیم الشان مدرسہ نہیں ہے تو آپ کے علاقے میں عظیم الشان مدرسہ قائم ہو جائے، جہاں 150 بچوں کی پرورش ہو، غریب یتیم بچے وہاں کھائیں پیئیں، اپنی زندگی گزاریں اور پڑھ لکھ کر قوم کی رہنمائی کریں۔ حافظوں کا، عالموں کا قوم میں بڑا اہم رول ہے، معاشرے میں بڑا اہم رول ہے، ہمیں ان کی عزت اور قدر بھی کرنی چاہیے، اپنے اماموں کی، عالموں کی، حافظوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ جس کے پاس جتنی سکت ہے، صلاحیت ہے، وہ صدقہ جاریہ والا کام کرتا چلا جائے۔ اور دوسرا ہے قرآن پاک، یعنی یا تو اس نے قرآن مسجد میں رکھ دیا، کسی کے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ مسجد میں رکھوا دیا۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن، یا مفتی قاسم صاحب مقدس اللہ العلی نے جو کام کیا قرآن پاک کے ترجمے پر، کنز العرفان وہ رکھوا دے، صراط الجنان تفسیر کی کتاب ہے وہ رکھوا دے، قرآن مسجد میں رکھوا دے، بچے کو قرآن پڑھوا دے، کہ اگر وہ خود پڑھا ہوا ہے تو بچے کو قرآن کی تعلیم دے دے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔
اسی لیے حافظوں کا رتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے نیکی اور قبر میں ثواب ملنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور تیسرا ذریعہ ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد جو نماز پڑھتی ہے اور نماز میں جو دعا کرتی ہے، اس کا بھی ثواب باپ کو، ماں کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو پہنچتا رہتا ہے۔ نیک اولاد جو اچھا عمل کرتی ہے، جو بھی کام اچھا کرتی رہے، نیک اولاد ہوگی نماز جنازہ پڑھے گی، نیک اولاد ہوگی جنازے پر جا کے دعا کرے گی، قبر پر جا کر دعا کرے گی، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ان تینوں چیزوں میں سے کیا ہم نے تیار رکھا ہے؟ صدقہ جاریہ، قرآن پاک، یا پھر اپنے بچوں کو نیک بنایا کہ نہیں؟ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، عالم دین بنا دیتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو حافظ عالم کے لائن پر قائم بھی رکھتے ہیں، تاکہ وہ نماز پڑھاتا رہے، پڑھتا رہے، میلاد پڑھاتا رہے، بیان کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، اور ان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ سب موت کا یعنی موت کے بعد آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جو کچھ سنا ہم لوگوں نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو کر